تو آج ضرورت کس چیز کی، جو ایک سر نے آپ سے بات کی کہ سب سے پہلا تو ہمیں نقصان دینا ہے اسرائیل کو معاشی طور پر، بائیکاٹ کریں ان کی ہر چیز کا، اپنے اوپر حرام تصور کر لیں. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی عیسائیوں کی مشابہت سے منع کیا، اسی طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی غذاؤں کو کھائیں، ان کی پروڈکٹ کو ہم کھائیں؟ وہ بھی ہمارے لیے حرام ہونی چاہیے، ہم حرام کریں. دوسری چیز یہ کہ اپنے اس پورے معاشرے کے اندر سے مروبیت کو، یہ اسرائیل، اس کی ٹیکنالوجی، امریکہ اور اس کی دفاعی پوری جو طاقت کو اپنے سروں پر سے ہٹا دیں. ہمارے پڑوس میں امریکہ کو 20 سال کی تاریخی جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شکست دی افغانوں کے ہاتھوں، تو امریکہ کے اندر اب دم خم نہیں رہا کسی مزید اسلامی ملک کے اندر گھسنے کا. تو اب وقت ہے، یہ اسلام کی صدی ہے، یہ اب ہمارے ریوائول کی صدی ہے. اب آئندہ آنے والا دور ہمارا ہے. یہ جو معاشی پوری ایک سختی چل رہی ہے دنیا کے اندر، ہمارا ایک معاشرہ محسوس ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ اگلی صدی اسلام کی ہے. ہم اٹھیں گے، اب ہم اس دنیا کی معاشی پاور بھی بنیں گے، ہم اس دنیا کی انشاءاللہ سب سے بڑی طاقتور پاور اس دنیا کے اندر اسلام بنیں گے. جو ڈیوائیڈ کر دیے گئے نا مسلمان ممالک کے اندر، اگر ہم یکجا ہو جائیں، یہ جو فرقوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے ہم یکجا ہو جائیں، یہ زبانوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے ہم یکجا ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو روئے زمین پر مسلمانوں کا مقابلہ کر لے. تو درس ہمارے آج کے اس پورے پروگرام کا، ہم فلسطین کی جو حمایت کر رہے ہیں تو مسلمان کا، اور آپس کے اندر بھی ہم اپنی صفوں کے اندر دیکھیں کون ہے جو تفریق کی بات کرتا ہے، کون ہے جو تکفیریت کی بات کرتا ہے، کون ہے جو انتشار اور تقسیم کی بات کرتا ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ سامراج کا اعلی کار ہے. اقبال کہتا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. کم بصیرت پر، دور اندیشی پر، ڈیسیجن پر، فیصلوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے غلاموں کے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بینائی عطا کی ہے وہ تو حریت پسندوں کو دی ہے، میدان حر کو دی ہے، مردان حر کو دی ہے، کہ جنہوں نے حریت کا سبق پڑھا ہے. ظاہری نتائج، وقتی نتائج کچھ بھی ہو، جو دور رفت نتائج ہیں مسلمانوں کو ہمیشہ اس کو پر نظر رکھنی چاہیے. سید مودودی کا بھی یہ قول ہے کہ میں نے پوری انسانی تاریخ کے اندر دیکھا کہ جو قلعوں کے اندر محصور ہو کر لڑنے والے تھے، یعنی دفاع کرنے والے تھے، وہ آج تک کوئی جنگ نہیں جیت سکے. اور جو ہمیشہ قلعوں سے باہر نکل کے جو کھیلتے تھے، جنہوں نے جنگیں کی ہیں، تاریخی نتائج ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈریں، ہم دبے. یہ شہادتیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اوپر، ہماری یہ شہادتیں ہمارا فخر ہے. یہ اگر نظر آ رہی ہے تو اس پر ہمیں رونے گانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ان شہادتوں کے اوپر اللہ کی کبریائی، اللہ کا شکر ادا کرنا اور نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ باطل سے مقابلہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، حکمت عملی ترتیب دینا ہمارا کام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، مسلمانوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، انتشار کو، اختلافات کو مسلمانوں کے اندر سے دور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.